یہ حافظ ہے بچہ؟ ہاں جی ماشاءاللہ یہ حافظ ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے 9 سال ہے ماشاءاللہ. 9 سال کا ماشاءاللہ. یار اس کو دکھائیں نا, یہ 9 سال کا بچہ حافظ ہے. 25 دسمبر کو پورا قرآن مجید 8 گھنٹے میں مجھے اس نے سنایا بیٹھ کے. 8 گھنٹے میں سنایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میرے والد یہ بنیانے جرابے رومال اس طرح کام کرتے ہیں. کہاں پر؟ شالمی میں. ہول سیل کا کام ہے جی یعنی کہ بزنس مین ہے. جی. یہاں پر آپ کو اگر میرا کیمرہ مین دکھائے نا تو یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں. یہ بھی بچہ ہے نا, اس کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ میں بھی کھیلوں, لیکن یہ کھیل کو ترجیح نہیں دے رہا ہے, اپنے منزل کو پختہ کرنے پر ترجیح دے رہا ہے. مولانا پوڈکاسٹ مولانا پوڈکاسٹ مولانا پوڈکاسٹ. یار یہ نا میں واک کر رہا ہوں, سردی بہت زیادہ ہے, تو یہ نا یہاں پر بیٹھے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, میں اگلے چکر پر آتا ہوں نا یہاں پر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. بلکہ آپ چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. یہ نا ایک بچہ قرآن پاک سنا رہا ہے اور بیٹھے اس کے والد نا اس کے قرآن پاک سن رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور ان سے ذرا تھوڑا سا سلام دعا بھی کرتے ہیں. آپ کو لے کے چلتا ہوں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ آ سکتے ہیں؟ کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ؟ السلام علیکم, کیا حال ہے بیٹا, کیسے ہو آپ؟ ماشاءاللہ. ویسے نا میں تھوڑی سی ویڈیو بنا رہا ہوں اگر اجازت ہو تو. یہ نا جب رجب آ جاتا ہے, شعبان آ جاتا ہے, تو آپ پارکوں میں, آپ گھروں میں, مدارس میں, مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے نا بچے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں اور ان کے والدین ان سے اگر حافظ ہوں تو سن رہے ہوتے ہیں, وغیرہ اساتذہ سن. یہ آپ کا بیٹا ہے؟ نہیں یہ بیٹا ہی ہے, شاگرد ہے میرا. تو اچھا. شاگرد بیٹا ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. صحیح ہے. تو یہ میرا جو ہے نا شاگرد ہے ماشاءاللہ. تو آپ اسے تلاوت سن رہے تھے, کیا یہ حافظ ہے بچہ؟ ہاں جی ماشاءاللہ یہ حافظ ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے 9 سال ہے ماشاءاللہ. 9 سال کا ماشاءاللہ. یار اس کو دکھائیں نا, یہ 9 سال کا بچہ حافظ ہے قرآن کا. السلام علیکم بیٹا, وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ خان. ہاں جی, محمد عبداللہ خان. محمد عبداللہ اتقان. کیا پیارا نام ہے یار. آپ حافظ ہو؟ جی. کب حفظ کیا آپ نے؟ میں نے 16 مئی کو. 16 مئی اس سال 2025 کو. جی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور قرآن پاک یاد ہے آپ کو جی. سورا؟ جی. میری 25 دسمبر کو پورا قرآن مجید 8 گھنٹے میں مجھے اس نے سنایا بیٹھ کے. 8 گھنٹے میں سنایا. اچھا, میں کافی دیر سے نا یہاں پہ واک کر رہا تھا. اس واک کے دوران میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ آپ اس سے سن رہے ہیں, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ والد ہیں, اور بن کر اس سے آپ تلاوت سن رہے ہیں کہ آپ اس سے رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں. تو عموماً ہوتا تو یہی ہے. ہاں جی یہ ماشاءاللہ اس نے جی 8 گھنٹے میں مجھے پچھلی جمعرات کو یعنی کہ 25 دسمبر کو ہم استاد شاگرد دونوں بیٹھے ہیں 9:30 بجے, اور ماشاءاللہ عشاء کی نماز سے پہلے ہم فارغ ہو گئے. بیچ میں کھانا بھی کھایا, نمازیں بھی پڑھی, اور کچھ تھوڑا سا ریسٹ بھی دیا ان کو. آپ ذرا تھوڑا سا تعاون, مجھے آپ کا تعاون درکار ہے. آپ مجھے ذرا تعارف کروائیں گے آپ کہ آپ کا ادارہ ہے, یہ بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے؟ یہ میرے پاس پڑھتا ہے ماشاءاللہ, اور دن میں یہ صبح پہلے ٹائم جاتا ہے اقرا میں, اور پھر دوپہر کو اقرا ریاض الجنہ یا روضۃ الاطفال؟ اقرا روضۃ الاطفال. اچھا, اقرا روضۃ الاطفال. اقرا روضۃ الاطفال ماشاءاللہ. اور پھر دوسرے ٹائم یہ میرے پاس آتا ہے, جو اس نے اگلے دن اقرا میں سنانا ہوتا ہے وہ میرے پاس یہ یاد کرتا ہے, سبق سب کی منزل وغیرہ یاد کر کے. گویا کہ کافی اساتذہ کی محنت ہے اس کے اوپر. الحمدللہ کافی اساتذہ, اور اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ اس کا پورا قرآن پاک اپنی نظر میں سن رہے ہیں. اور یہ جو بات بتائے نا آپ کے, یہ جو عموماً کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک سے محبت کی علامت ہے کہ اس بچے نے 8 گھنٹے میں جو قرآن پاک سنا ہے وہ بات ذرا مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے. اصل میں واقعہ کچھ ایسا ہے کہ پیچھے یہ جو 19 تاریخ کو چھٹیاں ہوگی نا سب اسکولوں میں, تو ہم نے بھی مدرسے میں چھٹیاں کر دی, لیکن اس کو چھٹی نہیں کی ہم نے. اچھا. تو اس کا وفاق کا امتحان آ رہا تھا, تو ہم نے کہا اس کو چھٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ جو اور بھی بچے وفاق کے تھے ان کو, تو لیکن بچوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں چھٹی ہو جائے. تو میں نے پھر اس کا کہا کہ میرے ساتھ ڈیل کر لو. ڈیل یہ ہے کہ یہاں تو روزانہ کے 5 سپارے سناؤ تب تک چھٹیاں ختم ہو جائیں گی. تو یہاں پھر جو ہے نا پھر ایک دن میں بیٹھتے ہیں دونوں, مجھے قرآن مجید مکمل سناؤ اور اس کے بعد چھٹی کر لو. اچھا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں سنا دوں گا پورا قرآن مجید. میں نے کہا دیکھ لو, کہتا ہے جی سنا دوں گا, بالکل سنا دوں گا.
تو پھر ہم نے جمعرات کا دن متعین کیا 25 دسمبر، تو آ گیا 9 بجے یہ آ گئے اور 9:30 بجے ہم نے شروع کیا ماشاءاللہ، اور شام رات کو عشاء کی نماز سے پہلے ہم فارغ ہوئے۔ تو یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگی کہ ہم سارا دن میں بیٹھے قرآن پاک سن لیں گے؟ یہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی میرے جو ہے نا کافی 2-3 شاگرد انہوں نے بھی اسی طرح ہی مجھے پورا مکمل قرآن مجید سنایا، اور اسی طرح یہ ترتیب ہے ہماری کہ جو ہے نا بچے جب مکمل قرآن مجید کر لیتے ہیں تو پھر ایک دفعہ جب تک پورا ایک قرآن مجید سن نہ لیں تو فراغت نہیں ہوتی ان کی۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ ہم پانی پتیوں کے پاس میں پڑھتا رہا ہوں، میں بھی قرآن کا حافظ ہوں۔ اچھا آپ بھی پانی پتی ماشاء اللہ۔ تو ہمیں ایسا ہوتا تھا کہ جب رجب اور شعبان یہ 2 مہینے ہوتے تھے نا، تو ہم جب کتابیں پڑھتے تھے تو ان 2 مہینوں کی چھٹیاں ہم اپنے گھر نہیں آتے تھے، اساتذہ کے پاس جاتے تھے، تو اساتذہ ہم سے 5 پارے 3 پارے 2 پارے جو روٹین ہوتی تھی نفلوں میں سنا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے نفلوں میں سنا ہے یا ویسے ہی سنا ہے؟ نہیں، نفلوں میں نہیں سنا، اس کا میں نے ویسے ہی سنا بیٹھ کے خود۔ وہ نفلوں والی ترتیب آج بھی چل رہی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ چل رہی ہے، وہ اصل میں رمضان المبارک میں چلتی ہے تراویح کے بعد۔ اچھا 2 بچوں کی جوڑی بنا دیتے ہیں، وہ پھر دونوں آپس میں سنتے رہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، جو اشکال آپ کے دل میں آ سکتا ہے نا اس ویڈیو کے اندر، وہ میں بچے سے پوچھتا ہوں، میں ان کے استاد سے نہیں پوچھتا ہوں۔ تو بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن تو آپ کو زبانی یاد ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیں گے کہ نہیں بس یہ کافی ہے آپ کے لیے؟ پڑھنا چاہیے، کیا کریں گے آپ؟ ترجمہ پڑھیں گے۔ کیسا؟ عالم بنیں گے آپ، انجینئر بنیں گے، کیا بننا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم بن جاؤں گا۔ عالم بنوں گے؟ یہ میرے کہنے پر تو نہیں آپ کر رہے؟ نہیں پکی بات ہے، صحیح بتاؤ۔ جی عالم بنو گے؟ جی دل کرتا ہے؟ جی کیسے عالم بنو گے؟ کون سا پسندیدہ عالم ہے آپ کا؟ میں تو عالم بنوں گا۔ اچھا کوئی پسندیدہ عالم شخصیت؟ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جیسے جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کون سے آپ عالم بننا چاہ رہے ہو؟ کوئی سا بھی بن جاؤں گا میں۔ کوئی سا بھی بنو گے؟ ماشاء اللہ کیا بات۔ اچھا آپ ایسا کرتے نا، آپ ایک ہمیں چھوٹی سی تلاوت تو سنائیں نا، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے جو جس انداز میں آپ پڑھ رہے تھے ذرا اسی انداز میں پڑھیں نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ ماشاء اللہ۔ یہ اپنے گھر کا جو ہے نا جی بڑا لاڈلا بیٹا ہے ماشاء اللہ۔ اچھا ہاں یہ اچھا، مجھے تھوڑا سا اس سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میرے والد یہ بنیانے جرابے رومال اس طرح کام کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ شالمی میں۔ ہول سیل کا کام ہے؟ جی یعنی کہ بزنس مین ہے؟ جی اور آپ کے والد بھی عالم ہیں؟ نہیں، وہ حافظ ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی کہ ایک بزنس مین کا بیٹا حافظ بن رہا ہے۔ آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ 7 ماشاء اللہ۔ آپ بھائیوں میں سے بڑے ہو چھوٹے ہو؟ بھائیوں میں بڑا اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو سب حافظ بن رہے ہیں؟ سب نہیں، بہنیں تو نہیں بنی، اب میرا بھائی بن رہا ہے چھوٹا۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ دیکھیں والدین کا جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے نا وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے۔ والد نے جس کو اپنے ساتھ بزنس پر کھڑا کرنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو میرا بیٹا حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے۔ آپ دیکھیے ایک مزے کی بات یہ ہے نا کہ جو بار بار میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے اشخاص کو جنت میں لے جائے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اب اس کے اوپر دیکھیں یہ محنت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہاں پر آپ کو اگر میرا کیمرہ مین دکھائے نا تو یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، یہ بھی بچہ ہے نا، اس کا بھی دل کر رہا ہوگا، اس کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ میں بھی کھیلوں، لیکن یہ کھیل کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، اپنے منزل کو پختہ کرنے پر ترجیح دے رہا ہے۔ تو حافظو تیاری پکڑ لو، بس کچھ دن باقی ہیں، یہ تو کچھ دن ہی ہوئے نا ہمارے لیے، تیاری پکڑ لو، تراویحیں سنانی ہیں، بڑے مزے سے سنانی ہیں،
اور ہر اس بولتے منہ کو خاموش کروانا ہے جو کہتے ہیں حفاظ ٹپے بڑے مارتے ہیں. وہ ایک بندہ تھا نا سار سے گنجا, تو اس نے یہ لفظ بولا تھا, میں ابھی اس کے اوپر بات کر کے اس کی بات کو اہمیت نہیں دینا چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ جی بڑے حفاظ, آدھے سے زیادہ حفاظ ٹپے مارتے ہیں. بھئی اتنا بچہ آپ کو اگر زبر کی بھی غلطی گزرنے دینا تو پھر کہنا. ہم تو ایک زبر پیش کی غلطی بھی نہیں گزرنے دیتے, اور سامنے جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ تو بولنے بھی نہیں دیتا بھائی, آگے چلنے بھی نہیں دیتا کہ بھئی پیچھے سے صحیح کرو تو چلو گے, جتنی مرضی مرتبہ غلطی آ جائے پیچھے سے صحیح کرو گے تو چلو گے. تو یہ صورتحال ہے, اور مجھے یہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ باتیں ساری شیئر کی ہیں. اس بچے کو اپریشیٹ کریں اور اس کے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. اساتذہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں, اور بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. آپ بیٹھیں, آپ سنیے اپنے بچے سے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. آپ بیٹھ کر اپنا تلاوت سنیے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جی. جزاک اللہ جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.